اتفاقاً نظر سے بھول ہوئی دعا وہ ہوتی نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں سے پسٹل پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا، وہ دعا نہیں ہوتی۔ عشق وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، ٹھیک ہے۔ آگ کا ذکر میں نے کر دیا، کون سی آگ لگنی چاہیے تو خیال پاک ہوتا ہے، وہ آگ لگے گی تو خیال پاک ہو، نہیں تو نہیں ہوں گے کبھی، ٹھیک ہے۔ درویشوں کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، یہ درویشوں کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، تو ایسے درویش گزرے ہیں اور گزرے ہیں جو کہ دعا نہیں مانگتے، یعنی کہ اللہ کی وہ جو تقدیر کی بھی بات ہو رہی ہے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ یا اس کی دی ہوئی زندگی پہ وہ کہتے تھے اس قدر راضی رہو کہ اس سے پھر دعا بھی نہ مانگو، اس قدر شدت کے ساتھ وہ راضی رہنے پہ زور دیتے، ٹھیک ہے، راضی رہو، ٹھیک ہے، اس سے مانگو نہیں۔ یہ خاص طور پہ جو انڈیا میں ہے حضرت وارث، وہ حضرت وارث کا پورا کیا نام ہے جو انڈیا میں وارثی سلسلہ، بیدم وارثی کے مرشد کا پورا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ وارث، اچھا جی۔ ایک تو یہ ہے ہمارے وارث شاہ نا پاکستان کے، پنجاب کے، انڈیا میں جو وارثی جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں نا، وارثی، بیدم وارثی، مظفر وارثی، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو وارث شاہ انڈیا میں ہے۔ اور کس جگہ ہے ان کا دربار؟ جی دیوا شریف کا دربار۔ تو ان کی یہ خاص تعلیم تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دعا مانگنا بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے نزدیک جو ہے نا، یہ درویش کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ سے کوئی اپنے حالات میں تبدیلی کی درخواست پیش کرے، وہ جو اس نے جو مرضی ہے کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ جی رانا صاحب۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا تھا، بار الہ تیرا حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، تیری بارگاہ میں دستے دعا کے لیے دستے دعا بلند کر رہا ہوں، اور میں کون ہوتا ہوں تجھے ڈکٹیٹ کرانے والا، جبکہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے۔ جی جی تو یہ وہی بات ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان بڑے راز ہوتے ہیں، تو یہ ان کے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی اور ہی بات ہوتی ہے، وہ کوئی اور ہی راز ہوتا ہے جو وہ کلام اللہ سے کرتے ہیں، اللہ جو ان سے کلام کرتا ہے وہ بھی کوئی اور ہی راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کہ عام بندے کے لیے سمجھنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی وہ ہے، یہ نوجوان کو خاص طور پہ شوق تھا کہ سوال جواب کی محفل ہونی چاہیے۔ جی بلند ہے وہ، اگر بلند دعا جو ہے اگر اپنے لیے نہ مانگی جائے اور کسی اور کے لیے مانگی جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی ذات سے بندہ اتنا بے نیاز ہو جائے کہ وہ اپنے لیے نہ مانگے، وہ دوسروں کے لیے مانگے۔ اپنے لیے نہ مانگنا جو ہے وہ تو احسن ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے دوسروں کے لیے نہ مانگنا جو ہے یہ معیوب ہے، دوسروں کے لیے تو اب ہم سب جو ہیں وہ پاکستان کی سلامتی مانگتے ہیں، عالم اسلام کی سلامتی مانگتے ہیں، اہل فلسطین کی سلامتی، تو یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بھائی کے اپنے بھائی کے لیے مانگنا جو ہے یہ تو لازمی ہے کہ امت کی شہدائے کربلا کا ذکر آیا، امام زین العابدین مولا علی کا ذکر، تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے امت کی بخشش کی دعائیں کی، اپنے لیے نہیں کی، اپنے لیے کبھی کوئی دعا نہیں کی،
لیکن امت کی بخشش کی دعا کی. تو یہ دوسروں کے لیے دعا کرنا تو لازمی. دعا جو ہے یہ بندے اور اللہ کا راز ہے، تو اس کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. تو دل سے، یہ تو دل تو اللہ کا گھر ہے، یہ دل ہی تو اللہ کی بارگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دل سے جو دعا اگر کسی کی نکل رہی ہے تو بلکہ اصل دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکل. دعا وہ ہوتی نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں سے پسٹل پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا، وہ دعا نہیں ہوتی. دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آدمی کے دل سے بے ساختہ آپ کے لیے نکل، وہ دعا ہوتی. ٹھیک ہے. تو الوی میرے 3-4 سوال ہیں، لیکن میں کچھ کا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بے شک شارٹ سا جواب دے دیں. ایک سوال جو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ میرا بھی خواہش ہے کہ آپ ہی جواب سوال کو شارٹ. علی بھائی، ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے، مطلب آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے انسان عشق میں اکیلا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ عشق کیا ہے اور اس میں انسان اکیلا کیسے ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بہن بھائی دوست وغیرہ سارے تو ہوتے ہیں. وہ کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس تن لاگے سو تن جانے. ٹھیک ہے نا. عشق وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. ٹھیک ہے. تو جس کے ساتھ اب جس کو کرونا نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو کیا پتہ کرونا کیا، اور جس کو ہو گیا وہ پھر بیچارہ بول ہی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ جس کے ساتھ ہو جائے گا اس کو جواب مل جائے گا، تو جس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ پھر حال ہی پوچھتا رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ پورا مشکل یہ کہ عشق پہ زور نہیں، یہ وہ آتش ہے غالب جو لگائے نہ لگے. عشق پہ زور نہیں، یہ ہے پورا مشکل. جی دوسرا کیا تھا؟ دوسرا سوال جو خیال ہے انسان کا، جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ خاص محفل ہے، تو اس میں اگر انسان، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں اگر ذہن میں لاتا ہوں آپ مجھے اس کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جو ایک تو خیال وہ ہے جو میں کیا اس کو مجھے جواب مل گیا، لیکن جو ایک کنٹینیوٹی اور خیالات جو غلط خیالات ہیں، میں کہتا ہوں ان کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے کہ سارے میرے خیال ہی اچھے ہو جائیں. دیکھیں بھائی، جس خدا نہ خواستہ کسی بندے کے گھر میں آگ لگ جائے اس کے خیالات سارے پاک ہو جائیں، پھر کوئی اور خیال نہیں آتا. ٹھیک ہے. کو پھر ایک ہی خیال آتا. ٹھیک ہے. سمجھ گئے. آگ کا ذکر میں نے کر دیا. کون سی آگ لگنی چاہیے تو خیال پاک ہوتے، وہ آگ لگے گی تو خیال پاک ہو، نہیں تو نہیں ہوں گے کبھی. ٹھیک ہے. یہ کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہے، آخری امام ہے، انہوں نے آنا ہے، تو ہم لوگوں کو اس طرح سے ان کا نالج نہیں ہے، ان کی پہچان نہیں ہے، ان کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عنقریب آنے والے ہیں، اس کو ٹائم فریم کب نہیں پتہ. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ ہمیں کس طرح سے ان کو پہچان کیسے ہوگی، ہم سمجھیں گے کیسے کہ وہ مطلب کب ان کا، یہ تو ٹائم فریم تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ان کی پہچان جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے لیے جو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. اور بکس ایسی کون سی ہیں جن کو پڑھے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ ان کی اصل پہچان ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کتنے امام ہوئے ہیں یہ اس میں سلسلے میں، مولا علی سے جو چلا ہے سلسلہ، کتنے امام؟ 12 امام. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے 11 کا وصال کیسے ہوا ہے؟ شہادت سے. یہ 12ویں امام ہے. 11 شہید ہو چکے. ٹھیک ہے. اب 12واں بیچارہ شہید نہیں ہونا چاہتا، اس لیے وہ آپ کو اپنا پتہ نہیں بتاتا.
ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں اب آپ کو کیا جو ہے وہ اس کا پتہ چلانا تنظیم. ٹھیک ہے اب وہ بڑا سیانہ ہو گیا. 11 شہید ہوئے ہیں وہ رانا صاحب بتا رہے ہیں. وکیل ہیں وہ مطلب وہ حلفیہ بات ہے. مولانا ایسی بات ہے جی. 11 مولوی سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے عالمہ کا, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, یہ جو چلا ہے امام مہدی تک آیا ہے. تو 11ویں جو امام حسن عسکری ان کے بیٹے ہیں امام. تو یہ 11 کے 11 جو ہے شہید ہوئے. اب وہ جو آخری ہے وہ شہید نہیں ہونا چاہیے. کیا کیا جائے؟ باقی یہ بات جو ہے کہ یہ قریب آ گیا زمانہ, اس میں کوئی شک نہیں. زمانہ ہاں بہت قریب آ گیا. اور کتابیں پڑھنے سے تو آپ کو منع کر رہے. اگر آپ نے ایک سنی عالم دین کی امام مہدی کے متعلق کتاب پڑھ لی, اس کے بعد ایک شیعہ عالم دین کی پڑھ لی, اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پڑھ لی, اس کے بعد گامدی صاحب کی بھی پڑھ لی, تو آپ جو ہے نا پھر وہ ذہنی توازن آپ کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو امام مہدی کے اوپر نا کوئی کتاب پڑھنے سے میں آپ کو منع کر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر بندے نے لکھی ہوئی ہے کتاب. ہو کیوں مولانا, ہر بندے نے لکھی ہے نا, ہر بندے نے لکھی. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے لوگ موجود ہیں, آج موجود ہیں, جو ان کو یہ جرات تو نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم امام مہدی ہیں, لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا امام مہدی سے رابطہ ہے. بڑے علماء کرام اس میں شامل ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور ہمارا ان سے رابطہ ہے, اور ہم ان کے ہمیں وہ کمانڈ دیتے ہیں, ہمیں وہاں سے حکومت. تو یہاں تک تو بات پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا. جی